بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فرمایا وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کا تم پر انعام ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم مبعوث ہوئے، اعلان نبوت ہوا، ادیان باطلہ کے ساتھ بہت بڑا ٹکراؤ آ گیا، دنیا کے مربجہ تمام مذاہب کو باطل ٹھہرایا گیا اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو حق مانا گیا. تو وہ کتنا مشکل وقت تھا. دنیا میں بہت بڑی بڑی طاقتیں اس وقت بھی تھیں، حکومتیں اور سلطنتیں بھی تھیں، پھر اہل کتاب بھی تھے، یہود و نصارہ بھی تھے، مشرکین عرب بھی تھے، کفار کے مختلف گروہ تھے. یکسر ساری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہو گئی اور کوئی نہیں تھا روئے زمین پر جو مسلمانوں کی بھلائی چاہتا ہو. لیکن اس وقت ایک بات تھی، ایک کام ہوا کہ اللہ نے تم لوگوں سے عہد لیا اپنی اطاعت کا، اپنے نبی کی اطاعت کا اور اپنی عملی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق ڈھالنے کا. اور اس وقت اذ قلتم سمعنا وأطعنا، اس وقت تمہارا جواب یہ تھا کہ اللہ ہم نے آپ کے ارشاد عالی کو سنا اور ہم اس کی اطاعت کریں. کیسی عجیب گھڑی تھی کہ کلمہ پڑھنا گویا تلوار کی دھار پہ قدم رکھنا تھا، جان مال خطرے میں ڈالنا تھا. لیکن جن لوگوں کو کلمہ حق نصیب ہوا انہوں نے اس پہ حد استقامت دکھائی اور اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کیا. حتیٰ کہ جب مکہ مکرمہ میں رہنا محال ہو گیا تو ہجرت فرمائی، گھر بار چھوڑ دیے، دوست، خیش و اقارب، قبیلے، مال و دولت، جائیدادیں سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں مہاجر ہو گئے.
اور جب تہی دست ہو کر ہجرت کر کے نکلے تو اللہ کریم نے ریاست عطا کر دی. پھر اس پر حملے ہوئے، فوجیں چڑھ دوڑیں، لوگ مٹانے کے لیے دوڑے، لیکن اللہ نے مدد فرمائی، سب نے منہ کی کھائی اور اسلام غالب ہوا. اس لیے کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے. تمہاری اطاعت اور تمہارا اتباع خلوص دل سے تھا. تم نے صدق دل سے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی. تو انہی لوگوں کے سامنے جو اسلام کو خدا نخواستہ مٹا دینا چاہتے تھے، اسلام غالب آیا اور معلوم دنیا کے 3 حصوں تک پھیلتا چلا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ تمہارا خلوص اور تمہارا صدق تھا جو اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت میں. ہمارا آج کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہمارا دعویٰ اسلام جو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ پوری دنیا کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. لیکن آج صورتحال یکسر مختلف ہے. کفار طاقتور ہیں اور ہم کمزور. کفار مار رہے ہیں اور ہم مار کھا رہے ہیں. کفار ہمیں ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. تو آج وہ اللہ کی مدد کہاں ہے؟ آج وہ کیوں ہمارے ساتھ نہیں؟ فرق یہ ہے کہ اس وقت فرمایا اذ قلتم سمعنا واطعنا، اس وقت تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا بھی اور ہم نے قبول کیا، ہم اس پر عمل کریں گے. تم نے عمل کر کے دکھایا. اور اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. تم نے پورے خلوص دل کے ساتھ اس پر عمل کیا، جس کے نتیجے میں اللہ کی مدد تمہاری شامل حال ہوئی اور تم روئے زمین پر ایک غالب قوت بن گئے. آج کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا کردار کافروں سے بھی بدتر ہے. ہمارے رسومات، ہمارے رواجات، ہماری معیشت، ہمارا نظام عدل، ہمارا نظام تعلیم، ہماری سیاست، کوئی بھی شے تو ایسی نہیں ہے جو اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو. اور کیسی عجیب بات ہے کہ 61 برس بیت گئے پاکستان کو بنے ہوئے. پاکستان کس نعرے پہ بنا تھا؟ بڑا واضح نعرہ تھا. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہمیں ایک ٹکڑے سرزمین دے جس پر ہم تیرے بنائے ہوئے قانون، دستور اور طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں. اور اس کے لیے لوگوں نے بے پناہ قربانیاں دی. کوئی گن نہیں سکتا کہ اس تبدیلی ملک میں کتنے لوگ شہید ہوئے. کوئی گن نہیں سکتا کہ کتنی عزتیں برباد ہوئیں، کتنے لوگوں نے گھر بار چھوڑے اور تہی دست ہو کر ہجرت کی، کتنے لوگوں نے قربانیاں دی. کس لیے دی تھی؟ کیا اس لیے دی تھی کہ ایک طبقہ حکمران بن جائے اور وہ عیش و عشرت کرے اور دوسرا ان کی غلامی میں پستا رہے؟ کیا چند خاندانوں کی حکمرانی کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھیں؟ یا آج جو ہمارے لیڈران کرام دندناتے پھرتے ہیں، کیا ان کی حکومتیں بنانے کے لیے لوگوں نے جانیں قربان کی تھیں؟ ہرگز نہیں. غلبہ دین کے لیے اور اس نعرے پہ لوگوں نے جانے دی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لیکن یہ ایسی بد نصیب قوم ہے کہ 61 برسوں میں اس قوم کو جو نظام برطانیہ نے ملک چھوڑتے وقت دیا تھا وہ ایک نو آبادیاتی نظام تھا. وہ ایسا نظام تھا
جو غلاموں کو غلام رکھنے کے لیے اور ان سے خدمت لینے کے لیے بنایا گیا تھا، تاج برطانیہ کے فرما بردار رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ 61 برسوں میں جو نظام انگریز نے دیا تھا وہ بھی ویسا نہیں چل رہا، اگرچہ ہمارے پاس وہی نظام ہے آج تک، معیشت کا بھی نظام، عدالت بھی وہی ہے، سیاست بھی وہی ہے، نظام تعلیم بھی وہی ہے، بلکہ اس سے بدتر ہو گیا ہے، اس میں بگاڑ پیدا کیا گیا، اس سے کسی نے سنوارا نہیں۔ کیا اس لیے ملک بنایا گیا تھا کہ کمپنی بہادر نے جو نظام دیا تھا ہندوستان میں مداخلت کے وقت وہی رہے، یا جو تاج برطانیہ کی غلامی کے لیے جو نظام تھا وہی رہے؟ تو آج تک اس میں کیا بدلا ہے؟ بلکہ اس میں بھی مزید خرابیاں پیدا کی گئی ہیں اور مزید ظلم اس میں داخل ہوا ہے۔ تو ظلم کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اور پھر تمہارے ارادوں میں بھی، نیتوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اس ظالمانہ نظام کو تبدیل کریں، لہذا اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی معزز ہو کر رہو، تمہاری موت بھی تمہاری زندگی کی طرح کامیاب ہو اور تمہاری آخرت بھی تمہاری دنیا کی طرح بہتر ہو، تو دونوں عالم کو سنوارنے کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے ایمان والو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پوری دیانتداری اور ایمانداری سے سچے سچے گواہ رہو، جھوٹ مت بولو، کسی کو دغا مت دو، کسی سے فریب نہ کرو، حتیٰ کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی یا کسی سے ناراضگی بھی تمہیں ناانصافی پہ مائل نہ کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی سے تمہاری رنجش ہے، ناراضگی ہے، تو اس کے ساتھ ناانصافی کرو یا عدل کے خلاف اس کے ساتھ قدم اٹھاؤ۔ ذاتی رنجشیں یا ذاتی دوستیاں بھی انصاف کی راہ میں حائل نہ ہوں، بلکہ انصاف اللہ کے لیے کرو۔ آج ہم اپنی حالت دیکھیں تو کیا ہم یہ انصاف کر رہے ہیں؟ حکومتیں بنتی ہیں، ادارہ جسے حکومت کہتے ہیں وہ ہوتا ہے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ کون سے حق کی حفاظت کر رہی ہیں حکومتیں؟ لوگوں کو زندہ رہنے تک کا حق نہیں دیا جا رہا، بھوک اور افلاس پھیلائی جا رہی ہے، اور ظالمانہ قانون بنا کر لوگوں کی کھال تک کھینچی جا رہی ہے حکمران طبقے کی عیاشیوں کے لیے۔ جو طبقہ اقتدار میں آ جاتا ہے اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے عام آدمی کا لباس نہیں، اس کی کھال بھی کھینچ لی جاتی ہے، ظالمانہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں، عدالتیں بکتی ہیں، انصاف خریدنا پڑتا ہے۔ تو اس حال میں نتائج کیا ہوں گے؟ وہی ہوں گے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہمیشہ عدل کرو۔ اب جس ملک میں انصاف دینے والے خود انصاف کے طلب میں سڑکوں پہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اس میں عام آدمی کو انصاف کہاں ملے؟ اور اللہ کریم کے ساتھ جو رشتہ ہے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے بندگی کا اور بندہ ہونے کا، اس کا مدار عدل پہ ہے۔ ہر شعبے زندگی میں عدل ہو،
گھر میں، خاندان میں، اولاد کے ساتھ، ازواج کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، علاقے میں، قوم میں، ملک میں، ہر ایک کو انصاف نصیب ہو۔ اور انصاف اور عدل ایک ایسا لفظ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں محیط ہے۔ اگر کوئی مزدوری کرتا ہے تو عدل یہ ہے کہ جب وہ اجرت لیتا ہے تو اپنی پورے خلوص دل سے اور صاف نیت سے اتنا کام بھی کرے جس کی اجرت لے گا۔ اگر کوئی ملازمت کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، تو جو اس کی ذمہ داری ہے وہ بھی پوری دیانتداری سے ادا کرے۔ یہ ساری چیزیں عدل میں آ جاتی ہیں۔ عدل صرف مقدموں کے فیصلے کا نام نہیں ہے، عدل زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ اور عدل نہیں ہوگا تو پھر عدل کے مقابلے میں ظلم آتا ہے۔ جہاں سے عدل ہٹ جائے گا وہاں ظلم آ جائے گا، اور ظلم غضب الہی کو دعوت دیتا ہے، ظالم رحمت کا مستحق نہیں ہوتا۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ کے ساتھ معاملہ درست رکھو، اور یہ بات یاد رکھو کہ تمہاری ہر حرکت سے اللہ کریم باخبر ہے۔ جو سوچتے ہو وہ اللہ کریم جانتا ہے، جو کہتے ہو، جو زبان پہ لاتے ہو وہ اللہ کریم جانتا ہے، جس پر عمل کرتے ہو وہ اللہ کریم جانتا ہے۔ تمہاری ہر حرکت، ہر سکون سے، ہر عمل، ہر سوچ، ہر فکر سے جو تمہارے دماغ یا شعور یا لاشعور میں بات ہوتی ہے، دل کے نہاں خانے میں ہوتی ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ لہذا پورے کے پورے کھرے انسان بن جاؤ، زندگی کے ہر شعبے میں عدل کا دامن تھام لو۔ اس لیے کہ اللہ کریم کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ کریم کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ اور قرآن حکیم میں جہاں کہیں ایمان کی بات آتی ہے ساتھ عامل الصالحات آتا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل بھی کیا جائے، یعنی بندے کا عمل صالح ہو۔ صلاحیت کا معیار صرف اور صرف ایک ذات ہے، آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو کرنے کا حکم دیا آپ نے، جس کام کو آپ نے پسند فرمایا، جس کام کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، وہ کیا جائے، اور اس طرح کیا جائے جس طرح کرنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم فرماتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے اس کا حق ادا کیا، یعنی اپنے کردار کو اس ایمان کے مطابق بنایا، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے اللہ کی بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ بتقاضائے بشریت انسانی کمزوریوں کی وجہ سے کوئی کمی رہ جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، تو اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ اس کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کی رحمت تمہارا ساتھ دے گی، وہ تمہاری خطائیں معاف فرمائے گا، لیکن خلوص ہو دل میں صحیح کام کرنے کا، ارادہ صحیح ہو، نیت صحیح ہو، کام صحیح کرنا چاہے، پھر اس سے غلطی ہو جائے تو اللہ کی بخشش اسے کافی ہے اور اللہ کی رحمت اس کے لیے ہے۔ لیکن نیت میں فطور آ جائے، ارادے میں فطور آ جائے، کردار ہی بدل جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا جو خلوص دل سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، بخشے گا بھی اور بہت بڑا اجر دے گا۔ اجر عظیم سے مراد یہ ہے
کہ ان کی دنیا و آخرت دونوں سدھر جائیں گی، دنیا میں بھی وہ سربلند ہوں گے۔ مومن مجبور و مقہور نہیں ہوتا، مومن آزاد بندہ ہوتا ہے اور سوائے اللہ کی کسی کی بندگی نہیں کرتا، سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کی غلامی اور کسی کا اتباع نہیں کرتا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا عظمت الہی کا، رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہمارے احکام کو، ہماری آیات کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا ماننے سے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخ کے رہنے والے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کفروا وکذبوا بآیاتنا، کفر کیا ہے کہ میری آیات کا انکار کیا جائے۔ اب انکار دو طرح سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ کسی نے ماننے سے ہی انکار کر دیا، ایک انکار یہ ہے کہ آدمی زبانی تو کہتا رہے کہ جی میں مانتا ہوں، لیکن عمل اس کے خلاف کرے، تو نتائج ہمیشہ عمل پہ مرتب ہوتے ہیں، صرف کہنے پہ مرتب نہیں ہوتے۔ ایک شخص کو اگر پیاس لگی ہے اور وہ پانی پیے نہیں، عمل نہ کرے اور کہتا رہے میں نے پانی پی لیا، میں نے شربت پی لیا، میں نے فلاں چیز پی لی، اس سے اس کی پیاس نہیں بجھ جائے، کہنے سے نہیں بجھے گی جب تک عملاً پانی پیے گا نہیں۔ ایک شخص بھوکا ہے، وہ کھانا کھاتا نہیں ہے اور وہ اسے مختلف طرح طرح کے کھانے گنواتے رہیں اور خوبصورت کھانوں کے نام یاد کراتے رہیں، تو اس سے اس کی بھوک مر نہیں جائے گی، اس سے اس کی طاقت بحال نہیں ہوگی جب تک عملاً وہ کھانا کھائے گا نہیں۔ تو ایک انکار یہ بھی ہے کہ ان کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ اب ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ لوگوں کا دعویٰ تو اسلام کا ہے، اور بڑی عجیب بات ہے، جو لوگ بے بس ہیں، جو لوگ غریب ہیں، عام آدمی ہیں، وہ حتی المقدور ایک حد تک عمل کرتے بھی ہیں، لیکن جو طبقہ اقتدار و اختیار والا ہے، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اسلامی شریعت یا اسلامی قوانین کا نام بھی سننا نہیں چاہتے، برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ابھی نظام عدل کی بات ہو رہی تھی کہ سوات میں اسلامی نظام عدل نافذ کیا جائے۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ کیسے اسلام نافذ کرنے سے کیا مراد ہے۔ ہر بندہ تو اسلام کے مطابق عمل کرتا ہے، لوگ شریعت کے مطابق نکاح کرتے ہیں، طلاق دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کوئی مرجع جنازہ پڑھتے ہیں، سارے ارکان پر تو عمل کرتے ہیں۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں نفاذ اسلام؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر بندے کا ایک تعلق تو اللہ کے ساتھ ذاتی ہے، ایک تعلق اس کا اس ادارے سے ہے جسے آپ حکومت کہتے ہیں۔ اس ادارے کے فرائض میں یہ داخل ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے اس طرح سے جس طرح سے اللہ نے تحفظ کرنے کا حکم دیا، اور بندوں کو وہ حقوق دے جو اللہ و اللہ کے رسول نے ہر آدمی کو حق دیا ہے۔ نفاذ اسلام سے مراد یہ ہے کہ عام آدمی کا اور حکومت کا جو رشتہ ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ عام آدمی کے ذاتی فعل کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک حکومت اور عام آدمی کا جو تعلق ہے وہ اسلام کے مطابق نہ ہو۔ اب سوات میں بھی پوری شریعت نافذ نہیں کی گئی، صرف عدالتی نظام جو ہے، جو لوگ عدالت میں فیصلے لینے جاتے ہیں، یہ جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے یا قتل ہوتا ہے یا چوری ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے بڑے مجاہدے، بڑے شور شرابے، بڑی قربانیوں، بڑی مار کھانے کے بعد
بڑے شور و غل کے بعد یہ بات منوا لی حکومت سے کہ یہاں عدالتی نظام جو ہے وہ اسلامی ہو اور وہاں مجسٹریٹ کی جگہ قاضی بیٹھے ہوں جو شریعت کے مطابق فیصلہ کریں. اور بڑی عجیب بات ہے، جس دن یہ فیصلہ ہوا کہ وہاں نظام عدل حکومت نے مان لیا کہ اسلامی ہوگا، تو ٹیلی ویژن پہ ایک مذاکرہ ہو رہا تھا. اس میں ایک سفید بالوں والی بزرگ خاتون تشریف فرما تھیں اور وہ بڑی نالاں تھیں اس بات سے کہ یہ کیا بات ہوئی، کیوں اسلامی عدل وہاں دیا جائے. یہ پھر اس سے تو ان کے حوصلے بڑھیں گے، کل یہ کہیں گے زبردستی کہ نماز پڑھو، یہ ہم سے زبردستی روزے رکھوائیں گے اور یہ زبردستی عورتوں سے پردہ کروائیں گے. یعنی یہ ساری باتیں انہیں پہلے سے کھٹک رہی تھی. تو کیا عورت کو پردہ کرنے کا حکم اسلام نے نہیں دیا، کسی کی ذات کا حکم ہے؟ کیا عبادت کا حکم اور پنج گانا صلات فرض نہیں ہے شریعت مطہرہ کی طرف سے؟ رمضان یا ارکان اسلام کیا فرائض فرض نہیں ہیں؟ اور مجھے یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کلمہ گو بھی ہیں، مسلمان بھی کہلانا چاہتے ہیں اور فرائض کا انکار بھی کرتے ہیں، حالانکہ فرائض کا انکار تو صریح کفر ہے. کوئی کلمہ پڑھتا رہے، فرض کا انکار کفر ہے. تو ہمارے جو ارباب بست و کشاد ہیں، صاحب اختیار و اقتدار لوگ ہیں، ان کا یہ عالم ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کا نام سننے سے ڈرتے ہیں. یہ عالم ایک دفعہ اسپانیہ میں ہوا تھا. حکومت عیش و عشرت میں کھو گئی. عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حکومت کمزور ہو رہی ہے اور اس وقت تک 300 سال اسلامی ریاست کو ہو چکے تھے. حضرت طارق بن زیاد نے اسپین پہ جب حملہ کیا تھا اسپانیہ پہ، تو بڑی عجیب بات ہوئی تھی کہ جن جہازوں میں وہ اپنی فوج لے کر گئے، اس وقت بادبانی جہاز ہوتے تھے، لکڑی کے جہاز ہوتے تھے، انجن مشین نہیں ہوتی تھی. تو جب اندلس کے اور اسپین کے ہسپانیہ کے کنارے پہ پہنچے اور لنگر انداز ہوئے، زمین پہ اترے، تو انہوں نے حکم دیا کہ تمام جہاز جلا دیے جائیں. جہازوں کو آگ لگا دی گئی. تو علامہ مرحوم نے اسے بڑا اچھا منظوم کیا ہے کہ طارق چوں بر کنارے اندلس سفینہ سوخت، گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاست. کہ طارق نے جب جہازوں کو جلانے کا حکم دیا اندلس کے کنارے، طارق چوں بر کنارے اندلس سفینہ سوخت، گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاست. تو دوستوں نے اور ساتھیوں نے اور دوسرے جو سالار ساتھ تھے ان کے ماتحت، انہوں نے اکٹھے ہو کر عرض کی کہ آپ نے حضرت یہ کیا حکم دیا، جہاز ہی جلوا دیے. ہم مٹھی بھر لوگ ہیں اور دیار غیر میں ہیں اور ہم نے ابھی اس زمین پہ قدم رکھا ہے، آگے کیا ہوگا؟ اگر ہمیں واپس جانا پڑ جائے تو ہم کیسے جائیں گے؟ دوریم از سواد وطن باز چوں رسیں، دوریم از سواد وطن باز چوں رسیں، ترک سبب ز روح شریعت کجا رواست. انہوں نے دوسرا سوال شرعی اعتبار سے کیا کہ ہم اپنے وطن کے ساحلوں سے بہت دور ہیں، اگر واپس جانا پڑا تو کیسے جائیں گے؟ اور ترک سبب تو شرعن جائز نہیں، یہ جہاز تو ہمارے سفر کا سبب تھے، آپ نے وہی ضائع کر دیے. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، خندید دست خیش و شمشیر برد و گفت، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست. وہ مسکرائے اور انہوں نے اپنی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ واپس ہم کیوں جائیں گے؟
یہ روئے زمین سارا ہمارا ملک ہے کہ ہمارے اللہ کا ملک ہے، ہمارے خدا کا ملک ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس اللہ کا ملک ہے، یہ سارا ہمارا ملک ہے۔ تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ ہم اپنے ملک سے دور ہیں؟ ہم یہاں بھی اپنے ہی ملک میں ہیں۔ اور اس اللہ کے بندے نے اسی مٹھی بھر لشکر کے ساتھ ہسپانیہ کو فتح کیا اور ہسپانیہ میں مسلمانوں کی ریاست بنی اور 300 سال تک حکومت چلتی رہی۔ 3 صدیوں کے بعد معتمد حکمران تھا، عیسائی حکومت ان پر حملہ کرتی، اس کے جرنیل جاتے، یہ بڑے تاریخی واقعہ یاد رکھنے کا۔ تو اس کا جرنیل جب فوج لے کر مقابلے میں گیا اور دونوں طرف لشکر خیمہ زن ہو گئے، تو معتمد کے جرنیل نے پیغام بھیجا عیسائی جرنیل کو کہ میرے ساتھ شطرنج کھیلو، کیوں بندے قتل کرواتے ہو؟ جو شطرنج میں ہار گیا وہ اپنی شکست تسلیم کر لے گا۔ چنانچہ شطرنج کھیلی گئی، شطرنج میں عیسائیوں کا جرنیل ہار گیا۔ اب اصولاً انہیں واپس جانا چاہیے تھا، جس طرح معاہدہ تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم واپس تو چلے جاتے ہیں، لیکن ہم نے اتنی فوج لائے، اس کے اتنے اخراجات ہوئے، اتنا ہم نے سفر کیا، اتنے گھوڑے، اتنی سواریاں، اتنا راشن، اتنا سب کچھ ہمارا خرچ ہوا، تو اس کے بدلے فلاں فلاں قلعہ یا فلاں فلاں شہر ہمارے حوالے کر دو تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اس نے بادشاہ سے بات کی، چنانچہ ایک حصہ ریاست کا اور کچھ قلعے عیسائیوں کو دے دیے گئے اور وہ واپس ہو گئے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ جرنیل واپس غرناطہ پہنچا تو بڑے خوشی کے جشن منائے، جی فتح کر کے آ گئے۔ اس طرح سے ریاست کا ایک بڑا حصہ وہ عیسائیوں کو دے بیٹھے کئی مقابلوں میں، جو مقابلے شطرنج کی بساط پہ ہوتے تھے۔ بالآخر وہ غرناطہ کے قریب آ گئے اور آخری دفاعی حصار جو تھے باہر کے قلعے، ان کا محاصرہ ہو گیا۔ ایسے اہم قلعے تھے کہ اگر وہ فتح ہو جاتے تو غرناطہ کا بچنا بھی ممکن نہ تھا۔ تو مجاہدین کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی، اور اس وقت شمالی افریقہ میں یوسف بن تاشفین حکمران تھے مسلمانوں کے، جو بربر قوم سے تعلق رکھتے، اور وہ بڑا عجیب اور سادہ اور صحیح مسلمان تھا۔ عام آدمی یوسف بن تاشفین کا دامن پکڑ سکتا تھا، وہ عام آدمیوں کے ساتھ عوام میں مسجد میں نماز 5 گانا ادا کیا کرتے تھے۔ عام آدمی کو جو کھانا میسر تھا وہی دسترخوان پہ بھی ہوتا تھا، جو لباس عام شہری کا تھا وہی لباس یوسف بن تاشفین کا ہوتا تھا، اور بربر تھا قوم سے۔ تبھی سے بربروں نے جب شکست دی عیسائیوں کو تو انہوں نے ایک لفظ ایجاد کیا، بربریت، اور انگریزی میں باربیرینز کہتے ہیں، وحشی، ظالم، چیر پھاڑ کرنے والے، سنگ دل۔ ہم بھی سارے بربریت استعمال کرتے ہیں جہاں کسی کا ظالمانہ فعل ہو۔ یہ دراصل انتقاماً عیسائیوں نے اس بربر قوم کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اس لشکر کو بدنام کرنے کے لیے لفظ یاد کیا تھا، بربریت۔ وہ مجاہدین یوسف بن تاشفین کے پاس پہنچے اور انہوں نے عرض کی کہ حضرت طارق کی فتح کردہ ریاست جو تھی وہ دم توڑ رہی ہے اور عیسائی اس پہ غالب آ رہے ہیں، اللہ کریم نے آپ کو قوت دی ہے، آپ ہماری مدد کو آئیے۔ وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر، یوسف بن تاشفین کا ایک ہی بیٹا تھا جو اس وقت مریض تھا، بیمار تھا، اور اس کا مرض بڑا شدید تھا، تو اس نے کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اگر اس کی زندگی ختم ہے تو میں یہاں ٹھہرا رہا تو بھی یہ مر جائے گا، اور اس کی زندگی باقی ہے تو اللہ اسے صحت دے گا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا لشکر لے کے روانہ ہوا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ تو جو مسلمان امراء تھے معتمد کے ساتھ، وہ اسے مشورے دے رہے تھے کہ یہ بربر جو ہے یہ تو بڑی جاہل قوم ہے، اور ہم بڑے مہذب اور روشن خیال ہیں،
تو یہ آ گئے تو یہ تو ہمارے کلبوں میں گھوڑے باندھیں گے، اور یہ جو ہمارے ناچ گانے کے اور عیاشی کے اڈے ہیں انہیں برباد کر دیں گے، یہ تو وحشی قوم ہے، انہیں کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی کوشش تھی کہ وہ نہ آئیں، لیکن مجبور اس طرح ہو گیا کہ معتمد کی فوج کو حلقے میں انہوں نے لے لیا، گھیرے میں لے لیا عیسائی افواج نے۔ غالباً اگر میں صحیح ہوں تو مجھے صحیح نام یاد نہیں، لیکن شاید الفانسو نام تھا عیسائی حکمران کا، غلط بھی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بھی تھا، عیسائی حکمران تھا۔ اس کی فوج نے معتمد کی فوج میں کو گھیرے میں لے لیا، قلعہ بند ہو گئے۔ وہ اس قلعے میں بند تھے کہ یوسف بن تاشفین کی فوجیں بھی پہنچ گئیں، افریقی مسلمان آ گئے، مسلمان مجاہدین جو اندلس میں تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے جب قلعے کے باہر پڑاؤ ڈالا اور عیسائی فوج کو اب دو طرفہ خطرہ ہو گیا کہ ہمارے گرد بھی گھیرا، باہر سے بھی ہم پہ حملہ ہوگا، اندر والے قلعے کے دروازے کھول دیں گے، ہم پہ حملہ کریں گے تو ہم درمیان میں پس جائیں گے۔ تو الفانسو نے معتمد کو پیغام بھیجا کہ تم یوسف بن تاشفین کی مدد نہ کرو، ہم اسے شکست دے کر قتل کر دیں گے اور ان افریقہ سے آنے والوں کو تحقیق کر دیں گے اور تمہاری ہماری صلح ہو جائے گی، ہم اپنا اٹھا کر گھیرا واپس چلے جائیں گے۔ چنانچہ معتمد عیسائیوں سے مل گئے، یہ بھی مسلمان تھے، یہ مسلمان حکمران تھے صرف اس وجہ سے کہ یہ تو 5 وقت کے نمازی ہیں، انہوں نے داڑیاں رکھی ہیں، یہ سادہ کپڑے پہنتے ہیں، یہ انہی گھوڑوں پہ سوار ہیں جن پہ عام کو آدمی سوار ہوتا ہے، اور یہ وہی کھاتے ہیں جو عام آدمی۔ یہ تو غیر مہذب ہے، نہ یہ ناچتے ہیں، نہ گاتے ہیں، نہ رقص و سرود کی کوئی محفل ہوتی ہے، نہ شراب پیتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی عورتیں رکھی ہیں۔ یہ کیسے لوگ، یہ تو غیر مہذب لوگ ہیں، تو ہماری جو تہذیب ہے یہ تباہ ہو جائے گی، ہماری روشن خیالی ماند پڑ جائے گی۔ اگرچہ الفانسو سے معاہدہ کر لیا معتمد نے اور اس کی فوج نے عیسائیوں کا ساتھ دیا، اس کے باوجود مجاہدین اور یوسف بن تاشفین کے لشکر نے عیسائیوں کو بھی شکست دی اور ان بے دین مسلمانوں کو بھی دونوں فوجوں کے ساتھ لڑے، دونوں کو شکست دے کر معتمد کو قیدی بنا لیا، اور اسپانیہ میں ان مجاہدین کی حوالے سے نئی حکومت قائم کی جو 400 سال تک پھر چلتی رہی۔ 700 سال مسلمانوں نے اسپانیہ پہ حکومت کی، آخر میں پھر روشن خیال حکمران آ گئے۔ آج پھر سورج نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب اسپانیہ میں کوئی مسلمان نہیں تھا، حکومت بے دخل کر دی گئی، مسلمانوں کو تحقیق کر دیا گیا اور یا عیسائی بنا لیا گیا، اور اس بے دردی سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا کہ انہیں کہا جاتا تھا کہ بندرگاہ پہ جہاز آ گئے، تم شہر چھوڑ دو، تمہیں لے کر دوسرے ملک پہنچا دیں گے۔ جب وہ بھاگتے ہوئے بندرگاہ پر پہنچتے تو گھیر کر سب کو قتل کر دیا جاتا، مرد، عورتوں، بچوں، بوڑھوں سمیت۔ تو حکومتوں اور حکمرانوں کے جو کارنامے ہوتے ہیں وہ پوری قوم کو تباہی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں یا میرے احکام کا انکار کرتے ہیں، کفر کیا ہے؟ احکام الہی کا انکار، نظام شریعت کا انکار، قانون اسلام کا انکار۔ اور میں حیران ہوں کہ ہم کہتے ہیں ہم کیسے آزاد ہیں۔ آزادی کا مطلب تو یہ تھا کہ انگریز کے جانے کے بعد یہاں نظام قرآن کا ہوتا، دین کا ہوتا، ہمارا اپنا ہوتا، اسلام کا ہوتا تو ہم آزاد ہوتے۔ نظام تو ابھی تک انگریز بہادر کا ہی چل رہا ہے۔ اور کیا یہ اللہ کریم کی سخت نافرمانی نہیں؟ پھر اس پر کون سی رحمت متوجہ ہو؟ نتیجہ یہ ہے کہ جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں انہی کے جہاز ہم پر بم برسا رہے ہیں، جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہی ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ وہ جب جی چاہتا ہے دن دن آتے ہوئے آتے ہیں اور ہمیں قتل کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی فریاد سننے والا بھی نہیں۔ اور ہمارے حکمران وہ ہیں کہ ملک کے شہریوں کو پکڑ کر ان کے ہاتھوں بیچتے رہے ہیں۔
اپنی فوج کو ان بندوں کی زبان کاٹنے پہ لگا دیتے ہیں جو اللہ کا نام لیں یا آزادی کی بات کریں. تو فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. یاد رہے کہ جنت اور جہنم ایک حقیقت ہے، دائمی ہے، ابدی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور دنیا عارضی ہے. لہذا جنت و جہنم کا عکس اور پرتو دنیاوی زندگی پہ پڑتا ہے. جو لوگ دوزخی ہوتے ہیں ان کی دنیاوی زندگی میں بھی سکون نہیں ہوتا، اور جنہیں اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے اور اہل جنت میں سے ہوتے ہیں ان کی دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے. اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے اور توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ کی سنتیں رہتی ہیں، ادا فرما لیں. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.